کیسے ہیں دوستو؟ حضرت مولانا فتح محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ دبان یہ تاجر روغن تھے جو مکہ کے ایک بڑے عالم تھے۔ فرمایا کہ مکہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا اور ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کسی دوسرے شخص کا انتقال ہوا تو اس کے وارثوں نے ان عالم صاحب کی قبر میں دفن کرنا چاہا۔ مکہ میں یہ دستور ہے کہ ایک قبر میں کئی مردوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس عالم صاحب کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ ان کی لاش کے بجائے ایک نہایت حسین لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے، اور صورت دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اس مجمع میں یورپ سے آنے والا ایک شخص بھی موجود تھا۔ اس نے جو لڑکی کی صورت دیکھی تو کہا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ لڑکی فرانس کی رہنے والی ہے اور ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو دینیات کے چند رسالے بھی پڑھائے تھے۔ اتفاق سے بیمار ہو کر انتقال کر گئی اور میں دل برداشتہ ہو کر نوکری چھوڑ کر یہاں چلا آیا۔ لوگوں نے کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ مسلمان اور نیک تھی، لیکن اب یہ بات دریافت طلب ہے کہ ان عالم صاحب کی لاش کہاں گئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ شاید اس لڑکی کی قبر میں منتقل کر دی گئی۔ اس پر لوگوں نے اس سیاح سے کہا کہ تم حج سے واپس ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر ذرا دیکھنا کہ اس میں مسلمان عالم کی لاش ہے یا نہیں، اور کوئی صورت شناس بھی ساتھ کر دیا۔ چنانچہ وہ شخص یورپ واپس گیا اور لڑکی کے والدین سے یہ حال بیان کیا۔ اس پر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ لڑکی کی لاش کو دفن تو کیا جائے فرانس میں اور تم ان کی لاش مکہ میں دیکھ لو۔ آخر رائے یہ قرار پائی کہ اس لڑکی کی قبر کھودو۔ چنانچہ اس کے والدین اور چند لوگ اس حیرت انگیز معاملے کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے، اور لڑکی کی قبر کھودی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی، بلکہ اس کے بجائے وہ مسلمان عالم مقطع صورت وہاں دھرے ہوئے تھے جن کو مکہ میں دفن کیا گیا تھا۔ شیخ دہان نے فرمایا کہ اس سیاح نے کسی ذریعے سے ہم کو اطلاع دی کہ اس عالم کی لاش یہاں فرانس میں موجود ہے۔ اب مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ لڑکی کا مکہ پہنچ جانا تو اس کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور اس کے مقبول ہونے کی وجہ بھی معلوم ہو گئی، مگر اس عالم کا مکہ سے کفرستان میں پہنچ جانا کس بنا پر ہوا؟ اس کے مردود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سب نے کہا کہ انسان کی اصلی حالت گھر والوں کو معلوم ہوا کرتی ہے، اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے۔ چنانچہ لوگ اس عالم کے گھر گئے اور دریافت کیا کہ تیرے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تھی؟ اس نے کہا، کچھ بھی نہیں، وہ تو بڑا نمازی اور قرآن کا پڑھنے والا تہجد گزار تھا۔ لوگوں نے کہا، سوچ کر بتلاؤ، کیونکہ اس کی لاش دفن کے بعد مکہ سے کفرستان پہنچ گئی ہے، کوئی بات اسلام کے خلاف اس میں ضرور تھی۔ اس پر بیوی نے کہا کہ ہاں، میں اس کی ایک بات پر ہمیشہ کھٹکتی تھی، وہ یہ کہ جب وہ مجھ سے مشغول ہوتا اور فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتا تو یوں کہا کرتا تھا کہ نصارہ کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا، بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے خدا تعالی نے
اس کی لاش کو مکہ سے اسی قوم کی جگہ پھینک دیا جس کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ یہ شخص ظاہر میں عالم، متقی اور پورا مسلمان تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک کفر کی بات موجود تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور استحسان کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی مسلمان نہ تھا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے، مگر خدا تعالی ایسا بھی کر کے دکھلا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ بدحالی کا نتیجہ یہی ہے۔ اس لیے کفار کی کسی بات پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کی ہر بات پر فخر کرنا چاہیے، اور اسلام کی ہر بات سے، اسلام کے ہر حکم سے محبت کرنی چاہیے۔